میں 27ویں آئینی ترمیم اور بہت کچھ اس وقت چل رہا ہے، لیکن ایک بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن پیرل جو ہے وہ چل رہی ہے سینیٹر صاحب. ایک تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید اس بات پہ ظاہر تھینکفل بھی ہونا چاہیے اور ریئلائز بھی کرنا چاہیے کہ ہم وی ور ویری کلوز ٹو اندر اے پی ایسا گاڈ فوربڈ ہو سکتا تھا جو وانا کی صورتحال ہے. اور اس کے بعد پھر آج ان دا ہارٹ آف دا کیپٹل فیڈرل کیپٹل جو کچھ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، خود کش دھماکہ ابھی تک کہا جا رہا ہے، انٹروڈکٹری پریلیمنری چیزیں ہیں ساری، لیکن اسی طرف جو ہے وہ چیزوں کو بات جو ہے وہ جا رہی ہے. ڈیفینس منسٹر ہمارے کہتے ہیں کہ یہ کھلی جنگ ہے اس وقت جس کا پاکستان حصہ ہے، ہمیں اس سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب پہلا سوال سر میرا یہ ہے کہ ایکسیپٹ ہم نے کیا کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے. آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور بغیر کسی دباؤ کے ہم یہ سمجھ رکھیں کہ اب اس کا جواب دیا جائے گا؟ تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می آن دا شو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایز اے حکومت ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، یہ ایز اے نیشن ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار، اور یہ اب ابھی سے نہیں، یہ ہم مطلب دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی یہ کہ ٹیررزم کی جو ہے نا یہ کینسر سے تو ہم آلریڈی جو ہے نا لڑے تھے، لیکن ریسنٹلی پوسٹ بنیان مرصوص اور معرکہ حق کے بعد جس طرح سے پوری دنیا میں ہندوستان انڈیا کا جو تذلیل ہوئی ہے ان کی، تو اس کے بعد انہوں نے سیکھ لیا کہ جی وہ کنونشنل وارفیئر میں تو آ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ تو انہیں بہت اچھی طرح پتہ چلا. پہلے وہ 6-0 سے شروع ہوا، پھر 7-0 اور اس کے بعد آج کل وہ 8-0 ہو گیا ہے. تو وہ اور جس طرح ہمیں اس جنگ میں اللہ نے فتح بھی کامیابی بھی ہوئی ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں ہماری جو ہے نا وہ ایک واہ واہ بھی ہوئی، ہماری جو ہے نا وہ ہر جگہ ایک عزت اور وقار میں بلندی بھی آئی. لیکن یہ چیز اب دوسری طرف ڈائجسٹ بھی نہیں ہو رہی، اور ہم دیکھ رہے ہیں آلریڈی جب ہم اس طرف ایک افغانستان سے ہم نے نیگوشیشن کی 5 راؤنڈ کرنے کے بعد بھی ہم نے ہمارا صرف ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، اور اس پر وہ بات نہیں کرتے، اور اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے، اور آج بھی دیکھیں، اور یہ بھی مطلب فتنہ الخوارج کی طرف سے جو ہے نا آج بھی یہ ہوا ہے. تو اور جو جس طرح کا ایک واقعہ وہ وانا میں پیش آیا ہے معصوم بچوں کے ساتھ، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جی پورا ایک پراپر ریسکیو آپریشن انڈر وے ہے. ایک کالج ہے، وہاں پر بچے علم حاصل کرنے گئے ہیں، تعلیم وہاں پہ حاصل کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ بچوں کے خون کے ساتھ وہاں پہ کھلواڑ کر رہے ہیں. میں آپ سے اسی لیے کہا نا کہ میری سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ ایک اور اے پی ایس موومنٹ ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ. بالکل ہو سکتا تھا، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے آرم فورسز کو، جنہوں نے بہادری سے وہاں پہ ان کا مقابلہ کیا، اور ان کو جو ہے وہ ایڈمن بلاک سے آگے جانے کی جو ہے نا وہ محدود رکھا تک، اور وہ آگے بھی نہیں جا سکے، بچوں تک پہنچ بھی نہیں سکے. اینڈ آئی ہوپ کہ اب تک بچے ہمارے ریسکیو بھی ہو چکے ہوں گے. اور لیکن جو آج واقعہ ہمارا پیش آیا ہے اسلام آباد میں، یہ بھی بڑا ایک دلخراش واقعہ ہے، جس میں ہمارے بے گناہ لوگ، ہمارے وکلا برادری سے لوگ جو ہے نا ان کی شہادتیں، اور اس کے پیچھے میسج ہے نا کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے. یہ تو دیکھیں انہوں نے، اگر وہ آپ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 40 سال سے ہم نے ان کے 40 لاکھ بندوں کو اپنے گھر میں رکھا ہے، یہاں پر ہم ہمارے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں، ہم ہمارے ہاسپٹلز میں وہ آ رہے ہیں، یہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ علاج کیا جا رہا ہے، ہمارے پاسپورٹ پہ وہ ٹریول کر رہے ہیں، لیکن اتنی کوئی ناشکرات قسم کی جو ہے نا یہ قوم ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد ہم انہیں کہتے صرف ایک ہی ریکویسٹ، ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آپ سے کوئی سپورٹ چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنی سرزمین کو استعمال ہونے نہ دیں، اور اس پہ بھی اگری نہیں کر رہے. نہیں، مہمان نوازی کے بدلے میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی تو واقعی مثال نہیں ملتی ہے. مہذب کیا غیر مہذب دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح سے ہاسپٹیلٹی کا جواب کبھی نہیں دیکھا کسی کو دیتے ہوئے کہ آپ اپنے انہی کے گھر میں گھس کے جہاں پہ آپ رہتے رہے ہیں، آپ کی نسلیں اب رہ رہی ہیں، آپ یہ سارا کچھ کریں. میں شفقت صاحب سر یہ جو ہے نا اس میٹر کو تھوڑا سا کھول کے الیبریٹ کر کے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اگر آپ سے سوال اس طرح سے کر لوں کہ اپنی غلطی کوئی ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا موقف غلط تھا جب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان سے بات چیت کر لیں، انگیج کر لیں، ان کو لا کے ری سیٹل کر لیں؟ یہ سارا کچھ تو سر بیک فائر نہیں کر گیا، بات چیت کر کے بھی دیکھ لی ہے اور فورس کا استعمال کر کے بھی دیکھ لیا، وہ باز نہیں آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے بلایا. پاکستان تحریک انصاف سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ مذاکرات کر لیں، اور خواجہ آصف صاحب بڑا لمبا مذاکرات کرتے رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی غلطی تھی یا ان کا اپنا موقف ہے گورنمنٹ کا اور انہوں نے مذاکرات کیے ہیں. کیوں کیے ہیں اگر وہ غلط ہماری بات تھی تو؟ دیکھیں اپوزیشن نہیں، وہ تو سر ایک سٹینڈ آف ہو گیا نا، اس کے بعد تو مذاکرات کرنے تھے نا. میں آپ سے یہ سوال نہیں کری، میں آپ سے یہ سوال کری ہوں کہ آپ لوگوں کا تو ان پرنسپل پوائنٹ یہ تھا کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ انگیج کریں. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیسے انگیج کریں جو دلیل کو اور منطق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں
فیکٹ سامنے آئے، جو بھی اگر پاکستان کے خلاف ہے اس کے ساتھ تو جنگ کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جنگ کریں۔ ابھی تو مجھے نہیں پتا یہ انڈیا پہ الزام اس کا جائے گا یا افغانستان پہ جائے گا، باتیں کلیئر ہوں گی، سامنے آئیں گی، کیونکہ کل انڈیا میں ایک دھماکہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان نے کروایا، اور آج یہاں پہ ہو جانا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ انڈیا کی طرف سے ان سو مینی ورڈز وہ بھی پاکستان تو نہیں کہہ رہے، بٹ کوئی مسلم کنیکشن، کبھی کوئی کشمیر کنیکشن، کبھی کوئی ڈرائیور کا نام ندیم طارق کچھ بتاتے ہیں، ایک ہی بات وہ ابھی آ رہے ہیں۔ تو وہ کل کا ادھر دھماکہ ہونا، آج پھر پاکستان کے کیپٹل میں ہونا، کل ان کے کیپٹل میں ہونا، تو یہ تانا بانا تو مجھے تو انڈیا کے ساتھ جڑتا نظر آ رہا ہے۔ خدا نہ سر یہ بڑا وہ نہیں، ایک بڑا پلین ویو نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ انڈیا کے ساتھ تانا بانا ملتا ہے بٹ افغانستان انوالوڈ نہیں ہے؟ افغانستان کس کا رینٹیئر وہ اس وقت بنا ہوا ہے یا کس کا پروکسی کے طور پہ کام کر رہا ہے؟ ساری دنیا کو میرے خیال ہے نظر آ رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان اگر اس میں انوالو ہے تو پاکستان سے پہلے بھی کوئی چیز ہے کسی کے لیے؟ نہیں ہے۔ اگر افغانستان ہمارے خلاف ایسی کسی جنگ میں شریک ہے یا پراکسی وار میں شریک ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ نہیں، مجھے اگر سے تھوڑا سا اعتراض ہے نا کہ سر اس کے بعد کیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر نکل جائے گا اور ان کو یقین آ جائے گا کہ وہ انوالوڈ ہے، اور اگین جو ہم انٹرنل آپریشن کی بات کرتے ہیں، ابھی بھی جو آپ کے چیف منسٹر ابھی نئے بھی آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، خان صاحب بار بار جہاں ان کو موقع ملتا ہے پیغام بھجواتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کیا کریں؟ ان کو اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، ابھی کیڈٹ کالج کی سچویشن آپ کے سامنے ہم مارنے دیں؟ افغانستان میں جو کوئی کرنے جا رہے ہیں اس سے روکا ہے؟ نہیں، میں تو اپنی سائڈ کی بات کر رہی ہوں۔ وانا میں اس وقت ہمارے بچے ہیں سر جو اس وقت بھی ریسکیو ہو رہے ہیں۔ میری بات سنیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں جن کو بے گناہ مارا جاتا ہے۔ خدارا آپریشن کریں لیکن بے گناہ لوگوں کو نہ مارے۔ کتنی کوئی بھی نہیں کہتا جو میں آپ کے ساتھ، تو مارے تو بے گناہ جاتے ہیں۔ ہماری بات تو آپ سن لیں، ہمارا موقف تو سن لیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ بے گناہ بچے، عورتیں، مرد مارے گئے ہیں اور بعد میں وہ جی سوری یہ تو غلط جگہ پہ ہم نے اٹیک کر دیا۔ کیا صرف سوری سے کام چلے گا؟ کیا یہ کہہ دینا کہ نہیں ہم ان کو کمپنسیٹ کر دیں گے یہ غلط ہوا ہے، اس سے کام چلے گا؟ دیکھیں آپ کسی ایک وہ دہشت گرد جو آپ مارتے ہیں نا آپریشن میں، ان کو سامنے تو لے کے آئیں۔ آپ لے کے پھر آخر میں جو سامنے آتے ہیں وہ بے گناہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے جتنے بھی 2-3 واقعات ہوئے ہیں ان میں جو لوگ اور بچے مارے گئے ہیں مجھے بتا دیں آن ریکارڈ کہ وہ دہشت گرد تھے، وہ دہشت گردوں کے بچے تھے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو سامنے لے آئیں، اور آخر میں وہ بے گناہ اور معصوم لوگ مارے گئے وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ بے شک نہیں، میری بات سنیں، وہ کے پی کے میں رہ رہے ہیں تو بھی پاکستانی ہے نا، جس طرح ہم پنجابی ہیں اسی طرح ان کا میں تو کہتی نہیں کہ کوئی کے پی کے میں رہتا ہے تو کوئی پھر ان کو، ہم پاکستانی ہیں۔ اگر ادھر میرے بچے اس وقت جوانا میں، میرے بھائی ہیں، میرے بچے، اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے نا سر، ہو نہیں سکتی۔ تو پھر ان بے گناہوں کے لیے ہم نے آواز نہیں اٹھانی، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ بھائی آپ آپریشن کریں، ضرور کریں، لیکن ٹارگٹ کریں اس جگہوں پہ جہاں پہ واقعی کوئی دہشت گرد ہو۔ آپ بے گناہوں کو مار دیتے ہیں اور پھر ہم اس پہ آواز بھی نہ اٹھائیں، اتنا تو ہمیں سپیس دیں کہ ہم بول تو سکیں ان لوگوں کے لیے۔